تعارف لحمدہ نلوان ضیاء الفزن والکر امیت اور درود و سلام حضور خاتم الانبیاء اور ان کے پاک گھرانے پر کم رجب الم رجب ایک ایسا مبارک دن ہے جب اہل اسلام خصوصاً محبین علم بد خوشی اور تجدن عزم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ دن امام عالی مقام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ امام باقر کی زندگی علم تقو جستجو اور امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کی صورت تھی۔ اس مضمون میں ہم امام باقر کی ولادت، نسب، کمالات، علمی خدمات، سیاسی و معاشرتی پس منظر، اثرات اور ہم پر اس کے اسباق کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ قاری کو امام باقر کی شخصیت کا ایک جامع اور متاثر کن نقشہ مل سکے۔ ولادت باسعادت اور نسب طیب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کم رجب الم رجب کو واقع ہوئی۔ شیعہ روایات اور بعض تاریخی کتب یہ تاریخ متفقہ طور پر مناتی ہیں۔ اب کا نام محمد اور لقب و باقر ہے، جس کا مطلب ہے علم کو کھولنے والا، راز کھولنے والا۔ یہ نام اب کی علمی کشادگی اور احادیث و معارف کو واضح و منکشف کرنے کی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب امام زین العابدین کا بیٹا اور امام جعفر صادق کے فرزند تھے، یوں اب ان رسول کے درمیان کسی بھی قسم کی معرفت و شرف و وقار کے لیے مخصوص انساب کے وارث تھے۔ اب کے والدین کی پاکیزہ نسل اور اہل بیت کی معرفت نے اب کی شخصیت کی بنیاد رکھی۔ اصل ولادت کا سماجی اور سیاسی پس منظر۔ امام باقر کی ولادت ایک ایسے دور میں ہوئی جب امت مسلمہ امور دین و دنیا میں بڑی تبدیلیوں اور سیاسی رشتوں کے حساس مراحل سے گزر رہی تھی۔ اموی و عباسی خلفاء کے عہد میں سلطنت اسلامی کا دائرہ پھیلا، مگر فکری اور مذہبی میدان میں اختلافات، فقہی تشکیلات اور کلامی مباحث نے شدت اختیار کی۔ ایسی صورتحال میں اہل بیت نے اپنی علمی، اخلاقی اور روحانی خدمات کو برقرار رکھا۔ امام باقر نے اسی پیچیدہ دور میں علم و فقہ کی ایسی بنیاد رکھی جس نے آئندہ صدیوں میں اسلامی فکر کو روشنی بخش۔ تعلیم و تربیت اور ابتدائی زندگی۔ حضرت امام باقر نے اپنی ابتدائی تربیت خاندان نبوت سے پابچی کی طرح نہیں، بلکہ ابتدائی عمر ہی سے علم و تقوی کا درجہ رکھتے تھے۔ اپنے علم، قرآن، حدیث، فقہ، توحید، فلامسین فی دین اور اخلاق سے گہرا تعلق قائم کا اہل بیت کے حلقوں میں آپ کو خاص مقام حاصل تھا، اور اپنی علمی محنت سے بے حد سے شاگرد تربیت کیے، جنہوں نے بعد ازاں احادیث اور فقہی مسائل کو امت تک پہنچایا۔ اب کے مکتب سے نکلنے والے شاگردوں نے امام باقر کے علوم کو محفوظ رکھا اور آگے بڑھایا۔ علمی خدمات اور تحفظ سنت امام باقر کو علم و حکمت کے دریا کا مجسمہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اسلامی علوم میں نئے استنباطات، شرائع معانی اور احادیث کی تشریحات پیش کی۔ فقہ جعفری کے اصول اساس میں امام باقر کا بڑا حصہ ہے۔ اپنے عبادات، معاملات، اخلاق اور کلام کے ایسے مسائل پر روشنی ڈالی جو بعد کی فقہی بحثوں کے لیے بنیاد بن گئے۔ آپ کی گفتگو میں حقیقت و دلیل کا عمدہ امتزاج ہوتا تھا۔ آپ نے حدیث کو نہ صرف روایت کے طور پر پیش کیا بلکہ اس کی تشریح اور عملی اطلاق سے امت کو روشناس کراوا۔ اس وجہ سے آپ کو باقر العلوم کہا۔ گالم گفتگو اور مباحثت امام باقر نے فقہی و کلامی حلقوں میں نہایت دانشمندانہ انداز میں مباحثے کیے۔ آپ کا اندازن کلام منطقی، مدلل اور نرم تھا۔ اپنے مخالفین کے دلائل کا احترام کیا مگر مضبوط دلیلوں سے حق کو واضح کیا۔ اسی خوبی کی بنا پر آپ کے جلسے میں ہر فرقے کے علماء کرام آتے اور سوالات کرتے۔ اپنے احادیث کی صحت، اسناد کی جانچ اور احکام کے استنباط میں خاص مہارت قیاس نے بعد کی نسلوں کے لیے ایک علمی روایت قائم کی جسے اہل تشیع اور اہل سنت کے بعض حلقے بھی سراہتے ہیں۔ فقہی میراث اور اصول استنباط امام باقر کی فقہی میراث میں اصول استنباط، استدلال اور عمومی قواعد شامل ہیں۔ اپنے سنت، نبی اور احادیث اہل بیت کو فقہی دلائل کے طور پر رکھ کر مسائل کا حل بتایا۔ اب کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اپنے فقہ کو محض روایت سے آگے بڑھا کر عقلی و منطقی بنیادوں پر استوار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق کے دور میں جو فقہی تشکیلات منظر عام پر آئیں ان کے بانیوں میں امام باقر کا حصہ خاص تھا۔ علمی ورثہ اور شاگردان امام باقر کے بہت سے شاگرد تھے جنہوں نے اب کے احکام و اقوال کو قلم بند کیا اور آگے پھیلایا۔ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو بعد ازاں فقہ و حدیث کے بڑے علماء بن گئے۔ آپ کے مکتب نے علمی تواتر اور دقیق اسناد کے ساتھ علم کو محفوظ کیا۔ شاگردوں کی تربیت کا انداز عملی و نظری دونوں طرفہ تھا۔
اپنے اپنے شاگردوں کو صرف الفاظ سکھائے نہیں بلکہ عمل تقوی اور سماجی ذمہ داری کی قدر بھی سکھائی روحانی اور اخلاقی خصوصیات امام باقر کی شخصیت صرف علمی نہیں بلکہ روحانی تھی اب کا اخلاق بلند عاجزی و توازو کی مثال اور عبادات میں مشغولیت اب کے جلی صفات تھیں اپنے جہد علمی کے ساتھ ساتھ عوام میں شفقت خدمت خلق اور فقراء کی مدد کو بھی اپنا مشن سمجھا اب کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کا حقیقی مقصد انسانوں کی ہدایت اور معاشرے کی اصلاح حساس روش اور حکمت عملی امام باقر نے اپنے دور کے سیاسی دباؤ اور ظاہری طاقتوں کے سامنے حکمت عملی اختیار کی بعض اوقات اپنے عوامی سطح پر اظہار احتجاج سے بچ کر علمی رہنمائی کو ترجیح دی اس کا مقصد سنجیدہ علمی ادارے قائم کرنا اور علم کے ذریعے امت کی اصلاح تھا اپنے خلافت کے دور میں اپنی ذمہ داریوں کو شعوری طور پر نبھایا اور اپنے موقف کو علم و دلیل سے مضبوط رکھا اس رویے نے اہل بیت کے علمی استقامت کو برقرار رکھا اور آتی نسلوں کو ایک جامع نمونہ عطا کیا اجتماعی اثرات اور فروغ علوم امام باقر کی خدمات نے اسلامی علوم بالخصوص فقہ تفسیر اور حدیث کے شعبوں میں ایک نئی روش قائم کی اب کے علوم نے اہل بیت کی روایت کو منطقی بنیادوں کے ساتھ پیش کیا جس سے بعد کی مدتوں میں علمی مدارس اور فقہی مکاتن فکر کو تقویت ملی اس علمی و فکری اثر نے اسلامی شناخت کو برقرار رکھنے اور مختلف فرقوں کے درمیان مباحثوں کو علمی انداز میں حل کرنے میں مدد دولادت کی مذہبی و ثقافتی تقریبات کم رجب الرجب کو امام باقر کی ولادت پر محافل میلاد درس و تلاوت اور اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں یک طرف محبین اہل بیت یہ موقع عبادت ہو شکرانے کے لیے اختیار کرتے ہیں وہیں دوسرا رخ یہ ہے کہ معاشرتی خدمت یتیموں کی کفالت اور ضرورت مندوں کی مدد کے ذریعے امام کے اخلاقی پیغام کو زندہ کیا جاتا ہے یہ رسمی تقریبات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تقاریب کا مقصد فقط خوشی منانا نہیں بلکہ رسول کریم اور ان کے خاندان کے اخلاق و معارف کو عام کرنا ہے امام باقر کی علمی روش کا عصری اطلاق آج کے دور میں جب ہمارے سامنے پیچیدہ معاشرتی معاشی اور فکری مسائل ہیں امام باقر کی علمی روش جو دلیل منطق اور عمل کا امتزاج تھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اب کی تاغن علم تحقیق اور شکوک و شبہات کا علمی جواب آج کے طلباء و دانشوروں کے لیے ران ہدایت ہیاس کے ساتھ ساتھ امام کی تواضع اور عوامی خدمت کا پیغام حکومتوں مذہبی رہنماؤں اور سماج چھوٹیے کارکنوں کے لیے عملی سبق رکھتا ہے اظہار عقیدت اور عملی سبق امام باقر کی زندگی سے ہمیں کئی عملی اسباق ملتے ہیں علم کی تلاش حقیقت پسندی معاملہ فہمی انسان دوستی اور صبر اپنے دکھایا کہ علمی ترقی اور روحانی پاکیزگی ایک دوسرے کی تکمیل ہے اگر ہم صرف علم حاصل کریں مگر اخلاق کو نظر انداز کریں تو علم ناکارہ رہ سکتا ہے اسی طرح صرف اخلاقی سرگرمی بغیر علم کے محدود مکر جاتی ہے امام باقر نے دونوں کو ساتھ جوڑا اور ہمیں یہی نصیحت کی کہ دونوں کو متوازن رکھیں خاتم کلام عمراس جاوید حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کم رجب الرجب نہ صرف ایک خوشگوار واقعہ ہے بلکہ یہ عالم اسلام کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے اپنی علمی خدمات تقوی اور اخلاقی مثال کے ذریعے ایسے اصول قائم کیے جو آنے والی صدیوں تک عالم اسلام کی فکری و عملی زندگی کا حصہ بنے آج جب ہم اس مبارک دن کو یاد کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم محض جشن منانے تک محدود نہ رہیں بلکہ امام باقر کے پیغام کو اپنے افکار اعمال اور معاشرتی اندازن زندگی میں نافذ کریں نتیجہ ایک لمبی اور بابرکت زندگی کے بعد امام باقر نے علم تقوی اور حکمت کا ایسا ورثہ چھوڑا جو مسلمانوں کے لیے مشن راہ ہے کم رجب الرجب کی اس مبارک تاریخ پر ہمیں اپنی زندگیوں میں علم و ایمان تقوی اور خدمت انسانیت کو جگہ دینی چاہیے امام باقر کی سیرت سے سیکھیں ان کے اقوال و افعال کو سمجھیں اور انہیں اپنے اندر اتاری تاکہ ایک بہتر معاشرہ وجود میں آ سکے اللہ تعالی ہمیں ان پاک ہستیوں کی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علی من اتب الہد بسم اللہ الروحن کم رجب الرجب ولادتن باسادتن امام محمد باقر ایک تفصیلی مضمون حدودن الفاظ تعارف اسلامی تارخن امت میں اہل بیت عصمت و طہارت کا مقام انتہائی بلند قامت اور قرب و منزلت سے لبریز ہے ان بزرگ ہستیوں نے دین اسلام کی تفسیر تشریح اور حفاظت میں وہ کردار ادا کیا جو زمان نبوت کے بعد امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ بن گیا انہی میں سے ایک عظیم و گراقدر شخصیت امام محمد باقر ہیں ان کی ولادت باسادت کم رجب الرجب کو امت مسلمہ خاص عقیدت و احترام سے یاد کرتی ہے یہ دن نہ صرف ان کی پیدائش کا جشن ہے بلکہ علم و حکمت تقوی و ورع اور امت کی رہنمائی کا بھی تہوار ہے
اس مضمون میں ہم امام محمد باقر کی ولادت، نسم پاک، علمی خدمات، کردار اسلامی اور ان کے زمانے کی تاریخی و سماجی تصویر کا مفصل جائزہ لیں گے اور ان کے اخلاقی و دینی پیغام کو آج کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ولادت اور نسم پاک حضرت امام محمد باقر کا شمار اہل بیت رسول میں ہوتا ہے۔ آپ اکابرن اہل بیت میں سے امام پنجم ہے اور آپ کا والدی احترام حضرت علا بن حسین امام زین العابدین اور والد گرامی حضرت فاطمہ خاتون تھیں، جن کی نسب سیدہ الاشراف اور خاندان نبوت سے جڑی ہوئی تھی۔ امام محمد باقر کا لقب باقرت ہے، جس کا معنی ہے علم کو پھاڑ کر سامنے لانے والا ہوا، علم کا کھولنے والا۔ اس لقب سے آپ کی علمی خدمات و گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اپنے علم اسلام میں نئے باب کھولے، فقہ، تفسیر، حدیث اور اخلاق میں گہری بصیرت دکھائی۔ روایات کے مطابق اب کی ولادت کم رجب الرجب کے روز ہوئی۔ رجب ایک عظیم مہینہ ہے جسے اسلام میں حرمت اور توقیر حاصل ہے۔ رجب کے مہینے میں چند اہم واقعات تاریخی طور پر منسوب کیے جاتے ہیں اور اہل ایمان اسما میں عبادت، ذکر اور خصوصی نوافل سے منور رہتے ہیں۔ امام باقر کی ولادت اسی پاک مہینے میں ہونے کی وجہ سے اہل دل کے لیے ایک بابرکت واقعہ حیان کی ولادت کے موقع پر اہل بیت اور صحابہ کرام نے جشن ولادت میں عبادت، شکر و دعا اور ذکر الہی کا اہتمام کیا ہوگا۔ روایت عشق و عقیدت کی علامت ہے، خصلت علم اور روحانی مقام۔ امام محمد باقر اپنے زمانے کے عظیم عالم و محدث تھے۔ اپنے نہ صرف اہل بیت کی روایات کو محفوظ کیا بلکہ فقہی اور علمی مسائل پر اپنی بصیرت سے نئی راہیں کے ولان کی علمی شخصیت کا اہم پہلو یہ تھا کہ آپ حدیث کی تشریح میں گہرائی رکھتے تھے اور صحابہ، تابعین اور اہل علم سے مکالمات کے ذریعے مسائل پر روشنی ڈالتے تھے۔ آپ کا طرز تعلیم منطقی، استدلالی اور دلائل پر مبنی تھا، اس وجہ سے آپ کے نسبت سے بہت سی صحیح اور مستند روایات نقل ہوئی اور روحان لحاظ سے امام باقر کا مرتبہ بھی بلند تھا۔ اپنے عبادت و ریاضت میں ایسی شان دکھائی کہ لوگوں نے انہیں زہد و تقوی کی اعلیٰ مثال قرار دیا۔ آپ کے اخلاق میں حسن سلوک، افتادگی اور خدمت خلق کے اوصاف نمایاں تھے۔ اپنے زمانے کے سیاسی ہنگاموں میں بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو علم و تقوی کے راستے پر گامزن کیا۔ اصل امام باقر تاریخی و سماجی منظرنامہ امام محمد باقر کا عہد سیاسی و فکری اعتبار سے خاصا حساس تھے۔ آپ نے ایک ایسے دور میں قیام کیا جہاں خلافت امویہ و عباسیہ کے مراحل نے سیاسی پس منظر کو تبدیل کیا تھا اور مختلف فکری تحریکیں جنم لے رہی تھیں۔ اس دور میں فرقہ واریت، سیاسی کشمکش اور علمی مباحث نے عوام میں الجھنیں پیدا کیں۔ ایسے ماحول میں امام باقر نے علمی روشنی پھونکنے اور امت کو دین حق سے جوڑنے کا مزید سنجیدہ کام کیا۔ اپنے خانقاہوں یا مدارس کے بجائے گھروں اور حلقوں میں درس و تدریس کیا تاکہ عوام براہ راست اہل بیت کی تعلیم سے مستفید ہوں۔ اب کے ہاں جو بھی سوال آتا اپنے شواہد قرآنی، احاد، صحابہ اور اہل بیت کی روایات سے واضح جواب دیا۔ اسی وجہ سے وہ لوگوں کی علمی اور روحانی رہنمائی کا مرجع بن گئے۔ علمی خدمات اور فکری ورثہ امام محمد باقر کے علمی خدمات بے شمار ہیں، جن میں چند نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ ایک، فقہی تشریحات۔ اپنے فقان اسلامی کے متعدد اصول و مبادیات پر روشنی ڈالی۔ اب کے اقوال اور فتویٰ جات نے بعد کے فقہا کے لیے رہنما اصول فراہم کیے۔ اب کی فقہی بصیرت نے مختلف مسالک میں بنیادی اصولی اختلافات کے حل میں مدد دی۔ دو، حدیث نبوی کی شرح و ترویج۔ اپنے احادیث کو جمع و مرتب کیا، ان کی تحقیق کی اور صحیح اسالیب کے ذریعے انہیں عوام تک پہنچایا۔ اب کے آموزش نے احادیث کی صحیح تشریح میں مدد دی۔ تین، تفسیر قرآن۔ امام باقر نے قرآن کریم کی تفسیر میں اہل بیت کے منفرد نقطۂ نظر کو واضح کیا۔ آپ کی تفسیر میں قرآن و سنت کے ساتھ اہل بیت کی روایات کو ضم کیا گیا، جس سے قرآنی مفاہیم میں عمق پیدا ہے۔ واچار علمی مکاتب کو پروان چڑھایا۔ آپ کے حلقے سے بہت سے ایسے شاگرد نکلے جو بعد میں بڑے علماء بنے اور آپ کے علمی ورثے کو آگے بڑھایا۔ آپ کے شاگردوں نے آپ کی علمی روش اور اصول کو اگلی نسلوں میں منتقل کیا۔ پانچ، اخلاق و تزکیہ نفس۔ مذہبی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاقی تربیت پر بھی زور داتقو تواضع، صبر اور انسانیت سے محبت اب کی تعلیم کا لازمی حصہ تھے۔ اصول و اقوال۔ چند نمایاں مخصوص باتیں امام محمد باقر کی کئی مشہور اقوال اور اصول مروی ہیں جو آج بھی علم دین میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم نکات یہ ہے: علم کی تلاش کو ہر اوقات فوقیت دی۔ گپ نے فرمایا کہ علم وہ خزانہ ہے جو ہر حال میں انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دین میں عقل و علم کا امتزاج ضروری
صرف نقل پر اکتفا نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ اس کا فہم و تجزیہ ضروری ہے تقوی اور عمل کا رب اپنے قائل کیا کہ علم کا مقصد عمل ہے بصیرت کے بغیر علم بیکار ہے امت کے اندر وحدت و اتحاد پر زور اپنے امت کے اندر بھائی چارے اور بھائیوں کے حقوق کی تاکید کا امام باقر اور اہل بیت کا کردار اہل بیت کی سمت و تعلیمات کو امام باقر نے زندگی کا محور بنایا اب کی تعلیمات نے اہل بیت کے عوامی اور علمی مقام کو واضح کیا اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اہل بیت کے بزرگان علم دین میں رہنمائی کے حقیقی ذریعہ ہیں اپنے اہل بیت کے مشن کو قاعدہ بند کیا اور اس کی ترویج میں نمایاں کردار ادا کیا یہی وجہ ہے کہ شیع و اہل سنت کے علمی حلقوں میں آپ کی شخصیت کا احترام یکساں ہے اگرچہ نظریاتی اختلافات ہیں مگر علمی خدمات کی قدر مشترک ہے ولادت باسعادت کا سماجی اور روحانی اثریکم رجب علم رجب کو امام باقر کی ولادت کے طور پر منانا مستضعف طبقات علماء اور اہل ایمان میں ارتقاق روحانی کا باعث بنتا ہے یہ دن عموماً مساجد حسینیہ جات اور مذہبی مراکز میں مختلف پروگراموں کے ذریعے منایا جاتا ہے قصائد نعت منقبت علمی جلسے اور خصوصی دعائیں شامل ہوتی ہیں لوگ اس دن کو سوادلام رحم صدقہ و خیرات اور سرطن اہل بیت کے عملی نمونے کو اپنانے کا عہد کرنے کے لیے استعمال کرتے آواز طرح کی تقریبات نہ صرف تاریخی یادداشت کو زندے رکھتی ہیں بلکہ معاشرتی یکجہتی اور اخلاقی شعور کو بھی فروغ دیتی ہے آج کے دور کے لیے پیغام و سبق امام محمد باقر کی ولادت اور ان کی زندگی کے اہم نکات آج کے دو رے میں بھی ہمارے لیے بے حد معنی خیز ہیں ایک علم اور تحقیق کی اہمیت امام باقر نے تحقیق تجزیہ اور علمی محنت کو فوقیت دی آج کے انفارمیشن کے دور میں ہمیں بھی سطحی معلومات کے بجائے گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے کہیں بھی خاص طور پر دینی معاملات میں تحقیق اور دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ضروری ہے دو اخلاقی تربیت آپ کی زندگی نے دکھایا کہ علم کا مقصد عمل ہے اس لیے سماجی انصاف اخلاق اور انسانیت کے اصولوں کو فروغ دینا لازمی ہے علم کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری جڑی ہوتی ہے تین روابط نومت امام باقر نے اختلافات کے باوجود امت کے اندر اتحاد و بھائی چارے پر زور دیا آج جب فرقہ واریت معاشروں میں خطرناک ہے ہمیں اہل ایمان کے لیے امت مسلمہ کی وحدت کو فروغ دینا ہوگا چار قیمتی میراث کی حفاظت امام باقر نے احادیث تفسیر اور فقہ کے اصول محفوظ کے ہمارے لیے یہ محفوظ شدہ ورثہ ہے اسے پڑھنا سمجھنا اور درست انداز میں زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اختتامہ ایک جامع نظر میں امام محمد باقر کی ولادت ایک روشن واقعہ ہے جس نے دین اسلام کو علمی روحانی اور اخلاقی جہتوں سے نوازا کم رجب علم رجب کی یہ بابرکت تاریخ ہمیں نہ صرف امام باقر کی عظمت یاد دلاتی ہے بلکہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر علم تقوی اور خدمت خلق کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے امام کی تعلیمات وقت کے ہر دور میں روشنی کا مینار ثابت ہوئی ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے رہنما رہیں گی آئیے اس مبارک دن کو محض جشن کے طور پر نہیں منائیں بلکہ امام باقر کے علمی اخلاقی اور روحانی پیغام کو اپنی روزمرہ زندگیوں میں نافذ کریں علم حاصل کریں عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ محبت و عدل سے پیش آئیں یہی سب سے بہترین خراج عقیدت ہوگا جو ہم امام محمد باقر کے لیے پیش کر سکتے ہیں واللہ علم بالصواب صلوات و سلام مبارک ہو امام باقر عظم پر بالکل اب کے لیے کم رجب علم رجب ولادت باسعادت امام محمد باقر علان السلام پر الفاظ کا مفصل اردو مضمون حاضر ہے نسم الین الروحمن الروحن کم رجب علم رجب کا دن اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی مبارک اور روحانی دن ہے اسی روز ولادت باسعادت امام محمد باقر علان السلام واقع ہوئی امام محمد باقر شیعہ اسنا عشریہ کے پانچویں امام اور اہل بیت اطہار کے علمی اور اخلاقی خزانے کا منبع تھے ان کی ولادت نہ صرف اہل بیت کی عظمت و تمکین کی علامت تھی بلکہ امت مسلمہ کے لیے علم و حکمت کا ایک روشن باب بھی کھولا گیا یہ مضمون امام محمد باقر کی ولادت ان کے حالات زندگی علمی خدمات اخلاقی خصوصیات اثرات تاریخی اور ہمارے لیے ان کے پیغام پر مفصل روشنی ڈالتا ہے ابتدائی خانہ و نسب امام محمد باقر کا مکمل نام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے اب کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حسن ہے اور اب پاک و پاکیزہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے اب کی پرورش امام زین العابدین اور خاندان رسالت کی روحانی فضا میں ہوئی جو اب کو علم دین اور تقوی کی اعلیٰ صفات سے منور کر گئی اب کے جدنو اکبر حضرت علی اور
हुजूर निबुन करीम से जाड़ हुई अजीम रवायात और सुरुतन तैयबा का तसलसल अब के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आता है। अहद विलादत व सियासी माहौल। कम रजब के मौके पर जब इमाम बाकर इस दुनिया में आए तो इस्लामी दुनिया कई चैलेंजों और फ़िक्री तग़य्युरात से गुज़र रही थी। उम्मत मुस्लिमा के अंदर मुख्तलिफ फ़िक्री मकोबन फ़िक्र उभर रहे थे और बहुत सी मसलकी और फ़िक़ही बहसें उरूज पर थीं। ऐसे माहौल में एक ऐसे इंसान का आना जो अलम हदीस फ़िक़ा तफ़सीर और अखलाक में महारत रखता हो उम्मत के लिए रहमत का बाइस बना। इमाम बाकर ने अपने इल्मी दौर में उन्हीं पेचीदा मसाइल का हल दिया और सादा माकूल और मुस्तनद तरीक़ों से दीनी हक़ायक़ को वाज़े किया। इल्मी मकाम व ख़िदमत। इमाम मोहम्मद बाकर को इमाम बाकर कहा जाता है क्योंकि अपने दीन के ऐसे पहलुओं पर रोशनी डाली जो पहले कम वाज़े थे। अलम हदीस में उस्ताद, फ़िक़ा में मुफस्सिर और अखलाक में रहनुमा समझे जाते थे। अपने मुज्तहिद उलमा को तरबियत देने में अहम किरदार अदा किया और अलम इस्लाम को मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया। इमाम बाकर की इल्मी महाफ़िल में उलमा, तलबा और आम लोग शरीक होते और अब मुश्किल मसाइल को आसानी से समझाया करते। अपने हदस नबवी की शरह और तशरीह में नुमाया खिदमात अंजाम दीं और बहुत सास रवायात को महफूज किया जो बाद में फ़िक़ा और कलाम की बुनियाद बन। तालीम व तदरीस का अंदाज़। इमाम बाकर का अंदाज़न तालीम नर्म, बाशऊर और सवाल व जवाब पर मबनी था। अब तलबा को सिर्फ रवायात सुनाने तक महदूद नहीं रखते थे बल्कि दलील, इस्तिदलाल और अमली मिसालों के ज़रिए मसाइल की तह में जाते। अब का ये तरीक़ा इल्मी संजीदगी और फ़िक्री आज़ादी का हामिल था जिसके बाइस अब के शागिर्द मुख्तलिफ शुबों में नुमायाँ हुए। इमाम बाकर की तालीमात ने बाद के अदवार में फ़िक़ान जाफ़रिया की बुनियाद को मजबूत किया और उम्मत को मुतवाज़िन और मुतदिल फ़हम इस्लाम की तरफ राग़िब किया। फ़िक्री व कलामी ख़िदमात। इमाम मोहम्मद बाकर ने इस्लामी फ़िक्र में गैर मामूली तनव्वुर और गहराई फ़राहम की। अपने तौहीद, इमामत, अदल और माद जैसे बुनियादी अक़ाइद की तशरीह में जदीद और माकूल दलाइल पेश किए। अब के कलाम में अक्ल व नक़ल का हुसैन इम्तिजाज पाया जाता था। अपने लोगों को दावत, फ़ितरत, इंसाफ और इख़लाक़ हसना की तरफ राग़िब किया और मजहबी अफ़कार को सिर्फ रस्मी इजरा तक महदूद नहीं रखा। इख़लाक़ी ख़ुसूसियात और रूहानियत। इमाम बाकर की ज़िंदगी में आला इख़लाक़ी सिफ़ात की झलक वाज़े रही। अब की सादगी, तक़ू, सब्र और शुक्र और मज़लूमों के साथ हमदर्दी उनके किरदार का हिस्सा थीं। अपने दुनियावी लज़ात को कम जाना और दैन हक़ की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दी। अब की नमाज, सदका और फ़कीर नवाज रवैया उम्मत के लिए अमली नमूना बना। इल्मी वर्सा और शागिर्दान। इमाम मोहम्मद बाकर के शागिर्दान ने आपके इल्मी मिशन को आगे बढ़ाया। आपके शागिर्दों में ऐसे उलमा शामिल थे जिन्होंने बाद के अदवार में फ़िक़ही और हदस कुतुब लिखीं और इमाम बाकर के अक़वाल और रवायात को महफूज कायद की तरबियत ने अहले इल्म में तनक़ीदी सोच और तहक़ीक़ी रवैया पैदा किया जिसने इस्लामी उलूम को मुनज़्ज़म रखने में बड़ी मदद दी। तक़रीब व इज्तिमाई यादगारियाँ। हर साल कम रजब को शिया मुआशरों में इमाम बाकर की विलादत बासादत के मौके पर ख़ुसूसी मजालिस, नात, मनक़बत और इल्मी सेमिनार मुनक़िद होते हैं। ये तक़रीबात सिर्फ जश्न नहीं बल्कि इल्मी महाफ़िल भी होती हैं जहाँ इमाम बाकर के अहकाम, अखलाक और इल्मी रविश पर गुफ्तगू की जाती है। इस दिन ख़ास दुआ और मुनाजात की महाफ़िल मुनक़िद होकर लोगों को अपने रब की तरफ मुतवज्जे करती। इमाम बाकर का पैगाम बराए उम्मत मुस्लिमा। इमाम मोहम्मद बाकर का पैगाम इल्म, इंसाफ और एतदाल था। अपने मुसलमानों को दावत दी कि ओ है अक्ल व इक़्तिदार दोनों का इस्तेमाल करें। संत नबवी को समझी और अमली ज़िंदगी में नाफिज करें। अपने इस्लाम को मसलहन इल्म करार दिया और कहा कि हकीकी दीन वो है जिसमें दिल की इस्लाह और मुआशरती इंसाफ दोनों शामिल हों। तारीख़ी असरात और मरास इल्मी। इमाम बाकर की खिदमात का असर नस्ल दर नस्ल महसूस किया गया। अब की रवायात ने फ़िक़ा, तफ़सीर और कलाम की बुनियादें उस्तवार क़िसार अज़ मुतकल्लिमीन, मुहद्दिसीन और फ़क़ीहन ने इमाम बाकर की तालीमात को अपने निज़ाम फ़िक्र में शामिल किया और इसी इल्मी ज़ख़ीरे की बदौलत इस्लाम की तशरीह में उमुक़ पैदा हुआ। शख़सी ज़िंदगी के चंद मुनाज़रे। अगरचे इमाम बाकर ने इल्मी कामों में नुमाया मकाम हासिल किया मगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी बहुत सादा और नमून अमल थी। अपने अपने घरवारों को दीनी तरबियत दी और अपने अहले खाना के साथ हसन सुलूक और मोहब्बत का दर्स दिया। आपकी सोहबत में मुज़ाहमत, रवादारी और रहम दिल्ली का जज्बा नुमाया होता थे। इमाम बाकर और उलूम जदीद। अगर हम इमाम बाकर की तालीमात को आज के दौर के तनाजुर में देखें तो पाएंगे कि अब के उसूल, इल्मी तहक़ीक़ात, दलील व बुरहान और इख़लाक़ी रहनुमाई जदीद इल्मी तर्ज़न फ़िक्र के साथ हम आहंग हैं। अब के तर्ज़न तदरीस ने उलूम इंसानी में तहक़ीक़, तज्ज़िया और दलील को अहमियत दी जो आज के एकेडमिक मेयार के मुताबिक है। ख़ुलासा व नतीजा।
کم رجب الامرجب کی مبارک ولادت امام محمد باقر ایک عظیم روحانی نعمت ہے۔ امام باقر نے اپنی زندگی علم و حکمت، اخلاق و تقوی اور انصاف و عمل کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ ان کی تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ دین صرف رسم و رواج نہیں بلکہ علم، دل کی پاکیزگی اور معاشرتی انصاف کا مجموعہ ہے۔ ہم چاہیے کہ ہم ان کی سروتن طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں علم و اخلاق کو اپنا نصب لیں۔ بنا ولادت کے مناظر اور روایات۔ ولادت امام باقر کے بارے میں مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اس دن آسمانی خوشیوں اور نورانی برکتوں کا نزول ہوا۔ اہل بیت کے نزدیک ولادت ہر امام ایک روحانی انقلاب کی علامت ہے جو امت کو ہدایت کے روشن راستے دکھاتا ہے۔ مرخے اور محدثین نے امام باقر کی ولادت کے واقعات اور اس کے بعد کے خاندانی حالات کو تفصیل سے درج کیا ہے، اور ان واقعات میں اکثر امام کی کم علمیت اور عفت و دیانت کی جھلکی بنظر آتی۔ آوترت اور علمی ماحول۔ امام باقر کی تربیت ایک مخصوص روحانی اور علمی ماحول میں ہوئی۔ نے اپنی اولادہ اور خاندان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علوم کے مختلف شعبوں میں دسترس حاصل کی۔ اہل بیت کی محافل میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ نہایت باریک بینی اور گہرائی سے لبریز ہوتی تھی۔ امام باقر نے یہی گفتگو اپنے شاگردوں کو منتقل کی اور انہیں علمی تحقیق اور نصوص کی تشریح کا طریقہ سکھایا۔ فقہی خدمات اور اصول استنباط۔ امام باقر نے فقہ اسلامی میں متعدد اصول متعارف کروائے۔ نے قرآن و سنت کی روشنی میں احکام شرعی کی تشریح میں اصول عقل و قیاس کو اہمیت دی۔ اب کی فقہی بحثوں میں مسائل کو منطقی انداز میں بیان کیا جاتا اور مختلف آراء کا موازنہ کر کے مضبوط دلیل پیش کی جاتی تھی۔ اپنے فقہ کو محض روایتی علم نہ سمجھا بلکہ اسے معاشرتی انصاف اور فرد و معاشرہ کی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کا حفظ نبوی کی شرح اور تحفظ۔ امام باقر نے بہت سی احادیث کو درج کیا اور ان کی شرح بیان کیب کے پاس مختلف صحابہ اور تابعین کی روایات کی کثیر تعداد محفوظ تھی جنہیں اپنے شاگردوں تک پہنچائی۔ روایتیں بعد میں کتب حدیث اور فقہ کی بنیاد بنب کے طرح روایت میں ضابطہ اور محتاط انداز واضح تھا جس نے اسلامی روایت نویسی میں معیار قائم کیا۔ امام باقر کے شاگردان ممتاز۔ امام باقر کے دور کے معروف شاگردوں میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے بعد میں فقہ و حدیث میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان شاگردان نے امام باقر کی تعلیم کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اس میں اضافے کیے اور اپنی کتب میں ان کے اقوال و روایات کا حوالہ دیا۔ اس علمی سلسلے کی بدولت امام باقر کی تعلیمات دور حاضر تک منتقل ہوتی رہیں۔ شہرت اور مخالفت کا توازن۔ امام باقر کی علمی شان و عظمت کے باوجود اب کو سیاسی دباؤ اور علماء زمانہ کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بیز حکمرانوں اور فکری رجحانات نے اہل بیت کی تعلیمات کو محدود کرنے کی کوشش کی، لیکن امام باقر نے حکمت و صبر سے علمی میدان میں اپنے موقف کو برقرار رکھا۔ اب کی حکمت عملی یہی تھی کہ دلیل، ادب اور علم کے ذریعے حق کو پیش کیا جائے، نہ کہ تندروی اور تشدد سے۔ امام باقر کی عبادات و تقوی۔ امام باقر کا طرز عبادت نہایت خشوع و خضوع سے بھرا ہوا تھا۔ اپراتوں کو عبادت میں گزارتے، روزہ داروں کی تربیت فرماتے اور لوگوں کو اخلاقی اصلاح کی دعوت طیب کی زاہد پسندی اور دنیا سے کنارہ کشی ایک عملی نم ونا تھی جس سے آپ کے قلب مومنین کو اثر ہوتا۔ اقوال زریں اور نسائے۔ امام باقر نے اپنی زندگی میں بہت سی نسائے دی ہیں جو آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا موجب ہیں۔ اپنے ایمان، عمل، انصاف اور علم کے حوالے سے ایسی باتیں کہی جن میں سادگی اور حقیقت پرستی شامل تھی۔ اب کے اقوال میں معاشرتی انصاف، سچائی اور اللہ کی یاد کو خاص مقام ملا۔ علمی سیرت اور کتب ماخذ۔ اگرچہ امام باقر نے بذات خود کتب لکھنے کا رواج کم رکھا، مگر آپ کی تقریریں اور روایات شاگردوں نے تحریر کے متقدمین نے امام باقر کے اقوال کو مختلف کتب میں درج کیا اور ان حوالوں کو بعد کی فقہی کتب میں بڑے احترام کے ساتھ شامل کیا۔ امام باقر کی سیرت کا جدید مطالعہ۔ آج کے دور میں محققین امام باقر کی زندگی و خدمات پر مفصل تحقیق کر رہے ہیں۔ اب کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے علم کی ترقی کے لیے ایک منظم طرح کار اپنایا اور اپنی امت کو تحقیق و تدبر کی طرف دعوت دی۔ معاصر مسلم مفکرین امام باقر کی روش کو اسلامی علوم کے فروغ کے لیے بطور نمونہ پیش کرتے عوالم سطح پر یادداشت اور منقبت۔ دنیا کے مختلف شیعہ مراکز میں کم رجب کو امام باقر کی ولادت کے موقع پر جلسے اور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ محافل نہ صرف مذہبی ہوتی ہیں بلکہ علمی بھی ہوتی ہے، جن میں نوجوانوں کو امام باقر کی زندگی، ان کی تعلیمات اور فکری میراث سے روشناس کرایا جاتا ہے۔
मदारिस दीनिया में इस दिन को खुसूसी दुरूस और तकरीबात के ज़रिए मनाया जाता है। ज़ाती रहनुमाई के अमली निकात। इमाम बाक़िर की ज़िंदगी हमें कई अमली बातें सिखाती है। इल्म की तलाश, आजिज़ी, सब्र और मज़लूम का साथ दें। हम चाहे कि हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में उन उसूल को अपनाएं। बच्चों की तरबियत में इमाम बाक़िर के तरीक़ों को शामिल करना, उन्हें इल्म व अखलाक सिखाना और घर में रूहानी फ़ज़ा को कायम रखना इंतहाई ज़रूरी है। मीमकाफ बेरे इमाम बाक़िर और ज़ियारत की अहमियत। शिया उम्मत इमाम बाक़िर के रिवायती मकामात ज़ियारत पर हाज़री देती है। ज़ियारत इमाम के ज़रिए मोमिनीन अपने रूहानी ताल्लुक़ को मज़बूत करते और उनकी तालीमात से फैज़ हासिल करते। ज़ियारत में क़रात, दुआ, मुनाजात और नज़राना पेश करना रिवाज है, जो मोमिनीन के दिलों को सुकून बख्शता है। आज का पैगाम और उम्मत की ज़िम्मेदारी। असर हाज़िर में जहाँ इल्मी व तकनीकी तरक्की ने मुआशरे को बदल दिया, वहाँ इमाम बाक़िर की तालीमात इल्म वो अक्ल के फ़रोग़ की राह में हमें रहनुमाई देती हैं। उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है कि वो अहले इल्म को फ़रोग़ दे, तहक़ीक़ की सक़ाफ़त पैदा करे और मज़हबी तालीमात को अमली ज़िंदगी से जुड़े। इमाम बाक़िर ने यही सबक दिया कि इल्म वही कीमती है जो इंसान को बेहतर बनाए और मुआशरती ज़िम्मेदारियों की अदायगी में मदद दे। अहम अक़वाल और मुख़्तसर इक़्तिबासात। इमाम बाक़िर के बाज़ अक़वाल जो बेशक इल्मी और इख़लाक़ी दुनिया में मशहूर हैं, उनमें से चंद मुख़्तसर इक़्तिबासात यहाँ पेश किए जा रहे हैं ताकि कारी बराह रास्त उनकी हिकमत से ज़्यादा करीब हो सके। उन्होंने फरमाया कि इल्म दिल को रोशनी देता है और अमल इस रोशनी को ज़िंदगी में लाता है। अपने सच्चाई, अदल और ईमानदारी को दीन का असल हसन बतावा। इमाम बाक़िर की अहलियती और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ। इमाम बाक़िर न सिर्फ एक आलम थे बल्कि एक घराने के सरबराह भी थे। अपने अहले खाना की तरबियत में भरपूर दिलचस्पी ली और उन्हें भी दीन व दुनिया की बेहतर तरबियत दी। अब के अहले खाना में वो जज्बा था जो अहले बित की शराफत और इल्मियत का तसलसल बरकरार रखता था। आखिरी कलमात और वस्तन अमली। इमाम बाक़िर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में उम्मत को इल्म, तक़ू और सब्र की तलक़ीन की। अपने फरमाया कि दीन का हकीकी मुहाफ़िज़ वो है जो दिल व अमल दोनों में सच्चाई लाए। आपकी वसीयत हमें हर दौर में हमारे किरदार की समत दिखाती है। निज कालू और अमली इतला। कम रजब अलमरजब पर इमाम मोहम्मद बाक़िर की विलादत नहायत बरकत वाला वाक़या है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इल्म की कदर, इख़लाक़ी फ़ज़ाइल और मुआशरती इंसाफ को फ़रोग़ देना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। इमाम बाक़िर की सीरत में जो उमुक़ और रोशनी है, वो आज भी हमारे लिए मशअला है। हमें चाहे कि हम उनकी तालीमात को न सिर्फ सुनते हों बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करें। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इमाम बाक़िर के इल्म व अमल की रविश इख्तियार करने की तौफ़ीक दे ताकि हमारी ज़िंदगियों में इल्म, अदल और मोहब्बत के चिराग जल सकें। कम रजब की ये मुबारक रात हमें याद दिलाती है कि हकीकी खुशी इल्म व तक़ू में है। आमीन। मुबारक हो। अगर आप चाहें तो मैं इसी मज़मून को मंज़ूम, नज़्म मुख्तसर लेक्चर नोटिस /खुलासा में भी तैयार कर दूं। बताइए किस शक्ल में पसंद करेंगे।